اور اب سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے. بہت ساری ان کے متعلق تعلیم ہمارے لیے ان کی اسٹوری میں بھی موجود ہے, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو مینشن 2 میجر تھنگز. ایک ہے شکر اور دوسرا ہے ڈسپلن. سلیمان علیہ السلام کے متعلق سورہ النمل میں اور سورہ سبا میں ملتا ہے, اس کے علاوہ سورہ انبیاء میں بھی اور دیگر سورتوں میں بھی ہے بہت سارا. تو آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام اسلام کا ایک پرفیکٹ ویو دیتے ہیں ہمیں, کہ ہم مسلمانوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ بالکل پھٹے حال رہنا تقویٰ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تقویٰ دل میں ہوتا ہے, اور سلیمان علیہ السلام کے دور کا ڈیولپمنٹ اور بیوٹی اس بات کا ثبوت ہے. قرآن میں منشن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا دیندار اور متقی ہونے کا کہ ہم ذرائع اسباب استعمال نہیں کریں, ہم خوبصورتی کو پسند نہیں کریں, یا ہم ڈیولپمنٹل کام نہیں کریں. سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت سے تعمیری کام ہوئے. بلڈنگز کی تعمیر ہوئی. انسانوں کے ساتھ جن بھی بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے, اور تانبے کا یا کاپر کا بہت بڑے بڑے سائز کے دیگیں اور ہاؤس کے سائز کے پیالے اور اتنے بڑی بڑی چیزیں بنتی تھیں, جس سے ایک تو ان ڈیولپمنٹ کا بھی پتہ چلتا ہے, دوسرا ان کے مہمان نوازی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی اتنے بڑی بڑی دیگوں کا کیا ہی کام ہے, اتنا کھانا کھلایا جاتا تھا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اتنا کچھ ہوتے ہوئے ان کے پاس کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور کتنے ہمبل ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. جب وہ نکل رہے ہیں اپنی آرمی کے ساتھ اور ایک چیونٹی کہتی ہے کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو, اور انہیں بات سنائی پڑ جاتی اور سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہنس دیتے ہیں, اور یہ تو نہیں کہتے نا واہ میری صلاحیت کہ مجھے چیونٹی کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. یہ بالکل نہیں کہتے ہیں, بلکہ کیا کہتے ہیں وہ منشنڈ ہے سورہ النمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 19 میں, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے. فوراً اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنی اس صلاحیت کو, فوراً شکر کرتے ہیں. یہ بندگی چاہیے, یہ عبودیت چاہیے کہ جو بھی نعمتیں ملیں اللہ کے شکر گزاری کریں. مزید ان کے پاس کتنے اسکلفل لوگ تھے, اس کو دیکھیے. ان کے کورٹ میں سبھی بیٹھے ہیں اور ملکہ سبا کا تخت لانے کے لیے کہا جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. تو عفریت کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے لا کے دے سکتا ہوں, لیکن ایک اور بندہ ہے جس کے پاس علم ہے, وہ کہتا ہے آپ اپنی پلک بھی جھپکائیں اس سے پہلے میں لا دیتا ہوں, اور لا حاضر کرتا ہے. تو جب وہ ملکہ سبا کا تخت اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40. آپ بتائیں گے کیا کہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ماشاء اللہ بارک اللہ, آپ لوگوں کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر کہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس. تو ہر ایک نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, بہت شکر گزار بنتے ہیں, بہت ہی ہیوملٹی اور انکساری ان کے اندر دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ جب بہت کچھ ملے تو شکر گزاری کرتے رہیں تو کہیں سے بھی آپ غلط نہیں ہیں. غلط تب ہوتے ہیں جب آپ اپنے کو بہتر اور دوسرے کو حقیر جانیں, لیکن اگر نعمتوں کا شکر کرو تو اللہ کا وعدہ ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے تو تمہیں مزید دیا جائے گا اور دیا جائے گا اور دیتے رہیں گے. سبحان اللہ. تو یہ شکر کا نمونہ ہے سلیمان علیہ السلام اور ساتھ میں داؤد علیہ السلام بھی. اب ڈسپلن دیکھیے, شکر کے ٹائم اتنے ہمبل بندے ہیں اللہ کے. ڈسپلن دیکھیے, سمٹ ہے ایک, کوئی میٹنگ ہے جس میں جائزہ لے رہے ہیں سب کا, اب ہدہد غائب ہے, پتہ چلا ہدہد نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟
یہ آئے گا تو اب مجھے ملے گا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا تو مجھے کوئی عذر پیش کرے، جینوئن ریزن دے. ابھی تو اتنے ہمبل ہیں اور ابھی ایک کو ذبح ہی کر ڈالیں گے صرف ایک میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنے کی وجہ سے. دس از دا ڈسپلن، اسلامک ڈسپلن مائی بیلوڈ سسٹرز. پونڈر اوور اٹ. دین کا نام یہ، دین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی دیندار ہے تو کوئی ڈسپلن فالو نہ کرے. آپ جب چاہیں چلے آئیں، آپ جب چاہیں چلے جائیں، آپ جیسے چاہے رہیں. جتنے وہاں کے ڈسپلن رولز ہیں کسی انسٹیٹیوشن کے یا کسی بھی جگہ کے، اس کو فالو نہیں کریں، کیونکہ آپ تو دیندار ہیں. آپ ایسے سختی کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ تو بڑی دیندار ہیں. دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو کیا بولیں گے؟ ہاں، اللہ کے سامنے عاجزی ان کی ساری ایک چیز ہے، لیکن ڈسپلن میں سخت ہونا اٹ از کمپلیٹلی الاؤڈ. ان فیکٹ بنا سختی کے ڈسپلن مینٹین ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو دس واز دا بیلنس آف سلیمان علیہ السلام. تو ڈسپلن میں سختی اختیار کرنا پڑتا ہے اور انہوں نے کیا، اور یہ قرآن سے ہمیں پورا اس کا ثبوت ملتا ہے. غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. قرآن میں پورا ثبوت موجود ہے کہ ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے سختی بھی کرنا پڑے تو اٹس ٹوٹلی الاؤڈ. اس کے علاوہ نان پروفٹس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو بالکل بیچ سے کھولیں گے تو آپ کو کون سی سورہ ملے گی؟ جی، سورہ کہف. تو یہ قرآن مجید میں سورہ کہف اسٹوری آف اسٹوریز ہے، جو کہ ایک بہت بیوٹیفل ڈائمنڈ کی طرح ہے، سب سے سینٹر میں. اس کا قرآن میں جو سب سے مڈل ورڈ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ آپ دیکھتی ہے وہ سورہ کہف میں ہے نا. تو سورہ کہف بہت بیوٹیفل اسٹوریز کا بنچ ہے قرآن کے ایک دم مڈل میں، اور اس میں بہت ساری اسٹوریز ہیں. 4 میجر اسٹوریز ہیں، ایک اور آدم اور ابلیس والی اسٹوری ہے، 5 ہو گئی، اور لاسٹ کی 2 اسٹوریز میں چھوٹی چھوٹی اور اسٹوریز یعنی سینز ہیں. تو ہر ایک کی تفصیل میں جانے کا تو بالکل وقت ہی نہیں ہے. 2 پوائنٹس آپ کو بس نوٹس میں لا دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیے اس میں بھی جو اصحاب کہف کی اسٹوری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ موحد تھے. وہ کون تھے؟ نوجوان لڑکے تھے. انہوں نے شرک نہیں کیا اور اپنے رب کی عبادت کے لیے اس کو خالص رکھا، یہاں تک کہ وہ چھوڑ کے نکل گئے، غار میں پناہ لی. تو دیکھیے جب نوجوان سدھرتا ہے نا تو میریکل ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو ایسے شیپ دیں، ایسے ایمان ان کے اندر کھپائیں کہ وہ کہیں گھٹنے نہ ٹیکیں، اپنے سر کو کسی کے آگے نہ جھکائیں سوائے اللہ کے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میریکل کر دیا کہ وہ مور دین 300 ایئرز وہ سو رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اتنے سال سو گئے. اس کے علاوہ جو سیکنڈ لاسٹ اسٹوری ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی، اس میں کیا سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو اسٹوری پتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس کی منشا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا جانا ہے. تو اس اسٹوری کی جو سب سے بڑی اور سب سے فرسٹ تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ علم کے لیے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ایک پروفٹ ہو کے نان پروفٹ سے سیکھ رہا ہے. امیجن. تو آپ کتنے بھی قابل ہیں، کسی اور سے بچے سے بھی آپ کو سیکھنے کو مل سکتا ہے. تو ہمبل رہیں سیکھنے کے لیے، علم کے لیے ہمیشہ ہیوملٹی اختیار کریں. دوسری جو بات ہے وہ جو تینوں سینز ہیں کہ ایک جگہ کشتی کو پھاڑ دیتے ہیں، بعد میں اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں کہ وہ کشتی کوئی بادشاہ تھا وہ چھین لیتا اور یہ غریب لوگ پریشان ہو جاتے، اس لیے اس کشتی میں تھوڑا عیب ڈال دیا گیا اور پھر وہ بادشاہ اس کشتی میں عیب دیکھ کر اسے چھوڑ دیا اور بعد میں انہوں نے اسے ریپیئر کر لیا ہوگا اور اتنے بڑے نقصان سے چھوٹا سا نقصان ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ پھر اس کے بعد جو دوسرا سین ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک بچے ایک لڑکے کو مار دیا جاتا ہے جان سے، اور
بعد میں بتایا جاتا ہے خضر علیہ السلام کی طرف سے کہ اگر یہ بچہ ان کے ایمان کے لیے مضر ہوتا اور اس لیے اسے مار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی منشا ہے اسے پیور اور بہتر لڑکا عطا کرے، تو دکھ کیا رہا ہے، تکلیف دے، لیکن اس سے وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور دیوار کو گرنے سے روک لیا جاتا ہے۔ ساتوں آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب، عرش کے اوپر سے ایک کچھ یتیم لڑکوں کے خزانے کی حفاظت اس طرح کرتا ہے کہ اس دیوار کی ریپیئرنگ کر دی جاتی ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود سے نکالیں۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو ان کا خزانہ اسی وقت ڈسکلوز ہو جاتا، اور وہ ابھی چھوٹے تھے۔ غور کرنے کی باتیں کیا ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی وہ ہے جو نہیں دکھتا ہے۔ اس لیے مائی بیلوڈ سسٹرز، اگر زندگی میں جو بھی مصائب آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، انہیں کوسے نہیں، ہر وقت شکوے شکایت نہیں کریں، بلکہ جانیں کہ اسی میں کوئی خیر ہے۔ وہ مجھے نہیں پتا ہے، صرف اللہ کو پتا ہے، اس لیے اس میں ہی خیر ہے۔ تو کشتی میں چھوٹا سا شگاف برا لگ رہا تھا، لیکن وہ پوری کشتی ہی چھن جاتی، اس سے بہت بہتر تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان آیات کو قرآن میں رکھ کر، ان سٹوریز کو بیان کر کے، کہ بندہ اللہ پہ توکل کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں خیر کے لیے کرتے ہیں، وہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ Last but not the least, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پورا قرآن نازل ہوا تھا۔ آپ کی اسٹوری کے لیے کیا ہی بتایا جائے۔ غزوہ بدر کی مینشننگ سورہ انفال میں ہے، غزوہ احد کی سورہ آل عمران میں، غزوہ احزاب کی سورہ احزاب میں، اور فتح مکہ اور بیت رضوان کی بتائیے کون سی سورہ میں؟ بتائیے، سورہ فتح میں، ماشاء اللہ۔ اور جنوں کی سماعت کا واقعہ سورہ جن میں، اور ابو لہب کے کیفر کردار کو پہنچنے کا مینشننگ سورہ لہب میں۔ پورا قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جگہ جگہ پر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ سورہ توبہ میں مینشنڈ ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40، کہ جب غار ثور میں تھے، غار اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دشمن ایک دم سامنے تھے کہ وہ اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیتے دھیان سے تو ان کو نظر آ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی قدم کی طرف دیکھ لیں گے تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ توبہ کی آیت نمبر 40، لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، نالجبل لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں مزید اضافہ کرے۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی توکل کا پیکر تھے، لیکن توکل کا یہ معنی نہیں کہ ہم اسباب استعمال نہیں کریں۔ ہمارے نبی نے اسباب بیسٹ استعمال کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ توکل اللہ پر کیا ہے، اسباب پہ توکل نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں سکھا دیا کہ جو اصلی قوت ہے وہ تدبیر اور توکل کے بیچ کا اعتدال ہے۔ اسباب بیسٹ لینا ہے، لیکن توکل اللہ پر کرنا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ثابت ہے۔ آن دا ہول our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was the hero of all heroes and the best hero of the Quran۔ سبحان اللہ، اپنے بچوں کو یہ ہیروز پکڑائیں جن کی تعلیمات میں آ رہا ہے ایمان، توکل، ثابت قدمی، حیا، حلم، پاک دامنی، پاک بازی، فائد، راست بازی اور عزت اور بلندی۔ تو اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سنائیں اور انہیں موٹیویٹ کریں ان ہیروز کو امیٹیٹ کرنے کے لیے۔ ایک بات آپ غور کرتے چلیے گا بیفور اینڈنگ، کہ کہیں پر بھی قرآن میں سیرت کے بجائے صورت کا حسن نہیں ایلیبوریٹ کیا گیا ہے۔
بلکہ کردار اور سیرت کا حسن دکھایا گیا ہے. صورت کے حسن کے متعلق صرف ایک ہی آیت آپ کو ملے گی, ایکسیپشن ہے جو کہ ایکچولی مصر کی بیگمات کی زبان سے نکلی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں کوٹ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں. جیسے کہ سورہ یوسف سورہ 12 آیت نمبر 31 میں ہے کہ جب وہ سبھی بیگمات مصر کی بگڑیل ٹائپ کی بیگمات یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ ماشاء اللہ ما ھذا بشرا, یہ کوئی آدمی نہیں, ان ہوا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ صورت کا حسن آپ کو صرف یہاں پہ ملے گا, لیکن سیرت کے حسن سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے. تمام ہیروز کے سیرت کا حسن اجاگر کیا گیا ہے. سو میری ریکویسٹ ہے آپ سے میری پیاری بہنوں کہ اپنے بچوں کے حسن کی تعریف نہ کیا کریں. یوزولی کبھی کر دیا ہلکی پھلکی چلے گا, بٹ ان کے کردار اور اخلاق کی تعریف کیا کریں کہ میری بیٹی کتنی پیاری ہے, دادی امی کا پیر دبایا ہے, اللہ تعالیٰ تو آج اس سے بہت خوش ہوں گے. ہاں ابا کو پانی دے کر آئیے, اللہ تعالیٰ کا آپ کی یہ نیکی لکھ کے رکھیں گے. اور آپ نے مہمانوں کی اتنی خدمت کی ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اپنے بچوں کے اخلاق و کردار اور ویلیوز, اخلاقی اقدار کی تعریف کریں, نہ کہ ان کی صورت کی کہ اتنی پری لگ رہی ہے میری بیٹی. یہی سب کرتے ہیں, حسینہ بننے کا خواب دیکھتی رہتی ہے, پھر وہ بڑی ہو کے پھر ڈینٹڈ پینٹڈ ہو کے نکلتی ہے. جب آپ ایسے ظاہر کو پر تعریفیں کریں گے تو اسے غلط فہمی ہو جائے گی نا. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز پسند کرتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2564, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, ولا الى صورکم, اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو, ولکن ينظر الى قلوبکم, بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو. تو آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں. دیکھیے ابلیس کے کردار کو بھی نمایاں کیا گیا ہے قرآن میں اس سے بچنے کے لیے. لیکن ابلیس کے متعلق جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں, آدم اور ابلیس کی نو لیس دین 7 ٹائمز اسٹوری ہے, اور کئی الگ الگ جگہ پر شیطان اور ابلیس کو مینشن کیا گیا ہے. لیکن کیا سبھی پورا قرآن میں پڑھنے کے بعد ابلیس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں اس کی کوئی جسمانی ساخت کی کوئی تصویر آتی ہے؟ نہیں آتی نا. لیکن اس کا کردار آپ کو بہت کلیئر ہے کہ وہ متکبر ہے, جبار ہے, سرکش ہے, دھوکے باز ہے. اس لیے اس کو کاپی نہیں کرنا ہے. وہ جھوٹا ہے, وہ دھوکے باز ہے, تو اس کو کاپی نہیں کرنا ہے, اس لیے بتایا گیا. سو آپ سے رخصت ہونے سے پہلے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے نا, یہ ہدایت کے لیے ہے, اور اس میں جو سٹوریز ہیں نا, اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کے اندر بیسٹ پکچرائزیشن ہے, بیسٹ ادب کے سارے لوازمات موجود ہیں ایک دم عظیم سطح پر, اور بہت اچھی سٹوریز ہیں. لیکن اس کے مقصد پہ فوکس کریں. جس مقصد کے لیے یہ قرآن میں سٹوریز بیان کی گئی ہیں وہ مقصد ہے ہدایت, نصیحت, عبرت. تو اللہ واسطے ان تعلیمات پر غور کریں کہ جھوٹ ہے, ظلم ہے, اس کا ہمیشہ ہی برا انجام ہوتا ہے, اور حق ہے, صداقت ہے, اور صبر ہے, اس کا ہمیشہ ہی اچھا انجام ہوتا ہے, اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہی ہوگا. لہٰذا قرآن کی جو تعلیمات ہیں, ان سٹوریز کی جو تعلیمات ہیں, وہ اپنے اندر جذب کریں, اپنے بچوں کے اندر انکلکیٹ کریں, اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ جو قرآنک سٹوریز ہیں نا, دیز سٹوریز آر لیونگ بلو پرنٹس فار 360 ڈگری ریفارم, 360 ڈگری ہدایت. آپ کو مکمل ہدایت ملے گی, مکمل
کہیں سے بھی کم و کاست ہوئے بغیر اگر ان خالی اسٹوریز پہ پونڈر کر لیں آپ تو واللہ اس سے سبق لیں اور زندگی میں جو آلام یا مصائب آئیں اس پہ دھیان دیں کہ وہ ہمیں توحید کا سبق دے کے جاتے ہیں، وہ زمین پہ غلبہ دیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہماری غلطیوں پہ تفکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، توبہ استغفار کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ان مصائب اور پریشانیوں میں ہمیں اچھے برے کی تمیز بھی ہوتی ہے، سچے دوست کی پہچان ہوتی ہے، اور جھوٹے لوگوں کی جو بھیڑ ہے وہ چھٹ جاتی ہے۔ ساتھ میں ہمیں صحت اور آسانیوں کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں باقی ٹائم اتنی آسانی تھی تو ہم نے شکر نہیں کیا تھا، اور ہم ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا میں راضی رہیں مائی بیلوڈ سسٹرز، اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ بس اس کے ساتھ ہی ایک آیت کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کریں گے، سورہ الزمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 18۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے احسن پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت راستہ اختیار کیا ہے ہمیں اچھی چیزوں کو سکھانے اور جہنم سے بچانے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت پر لانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا جس سے ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اب ہم جب بھی قرآن مجید پڑھیں گے، ان قرآن مجید کی ان اسٹوری میں غوطہ زنی کر کے اس سے ہدایت کے موتی نکال کر لائیں گے۔ یعنی ہم جب بھی اب ان قصوں کو پڑھیں تو اس کو بہت ڈیپ پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، اور اس کی ٹیچنگز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اسے نوٹ ڈاؤن کریں، اور اس سے اپنی زندگی کو ریلیٹ کر کے اس سے نصیحت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق دے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔